بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، پی کے پوائنٹ سے میں ہوں حافظ بشیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور زندگی۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا بڑا ہی برکتوں والا اور بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے بندوں کی بخشش اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک میں مسلمان اور فرزندان اسلام اپنی عبادات کو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے بڑھا دیتے ہیں، جو عمومی طور پر عمومی زندگی میں وہ کام اور دین کے اور اچھائی کے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو اسپیشلی جب رمضان آتا ہے تو ان کاموں کی طرف ان کی توجہ اور نیکی کے اور خیرات کے کاموں میں ان کی توجہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر مسلمان بہت سارے دین کے کام اور ایسے کام جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے وہ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں چونکہ عمومی طور پر لوگ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ حفاظ ہیں یا غیر حفاظ ہیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کس وے میں کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے اس کی تلاوت کرنے کا، تو آئیے آج کے پروگرام میں اس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کیسے کریں کہ اللہ رب العزت کو وہ پسند آ جائے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ اسپیکر مولانا قاری ذکی اللہ کیفی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا تعارف میں کرواتا چلا جاؤں کہ آپ کا تعلق بیسیکلی میاں والی سے ہے، عوام برادری سے ہے، اور آپ جو ہے جامعہ اشرفیہ سے آپ کی فراغت ہے، جو درس نظامی کی تکمیل ہے آپ نے جامعہ اشرفیہ سے کی، اور اس کے بعد تجوید و قرات بھی جامعہ اشرفیہ سے کی، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ قرآن کو مختلف لہجات میں، یعنی جو حرم پاک کے ائمہ کرام ہیں ان کے لہجات میں پڑھتے ہیں، کیونکہ تجوید و قرات تو بہت سارے قراء کرام ہیں جو تجوید سے اور قرات سے قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں اور آگے سکھاتے بھی ہیں، لیکن یہ خصوصی ملکہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ مختلف لہجات میں قرآن مجید کو بڑے ہی احسن طریقے سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا ملکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دیا ہوا ہے کہ جیسے آپ خود مختلف لہجات میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسی طرح اپنے شاگردوں کو آگے جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے پاس حفظ کرنے یا تجوید و قرات کا کورس کرنے آتے ہیں، آپ ان کو بھی ویسے ہی پڑھنا سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قاری بشیر صاحب دعوت دی، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ سعادت والی قیمتی گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی مناسبت سے چونکہ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے بعض علماء کرام اس پہ بحث فرماتے ہیں کہ آیا قرآن افضل ہے یا رمضان افضل ہے؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رمضان روزہ شروع ہونے سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن افضل ہے۔ لہٰذا اب رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں؟ ایک اللہ والوں کی بڑی پیاری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے زیادہ پڑھنے سے وہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے صحیح پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اب جو تجوید کا موضوع ہے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ درست پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فرضیت کو بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ ہم عوام الناس اپنے آپ کو یہ بات سمجھا سکیں کہ قرآن کو ہم نے صحیح کیسے پڑھنا ہے اور فرض کیسے ہے صحیح۔ مثلا الحمدللہ، یہاں پر ہا کو ہا پڑھنا، صحیح پڑھنا، یہ فرض ہے، اور اگر ہم نے ہا کو ہا پڑھ دیا تو یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو ایک تو ہم نے تجوید کے اعتبار سے، جیسے سا کو کوئی سین پڑھ جاتا ہے یا زال کو زا پڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے صاد کو سین پڑھ جاتا ہے، واد کو زواد، اس طریقے سے یہ مسٹیک کر دیتا ہے، تو یہ کون سی غلطی ہیں کہ اس میں حرف بدل رہا ہے، حرف بدلے تو معنی بدل جاتا ہے، اور حرف بدلنا معنی بدلتا ہے، معنی بدلے تو ظاہر ہے۔ اور عوام الناس اس چیز کو اور آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ قرآن کو جو صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے، تو اب جو غلط پڑھیں گے تو یہ گناہ۔ اب اس گناہ کو یوں سمجھنا ہے کہ اگر قرآن میں اللہ نے ہا لکھا ہے، میں الحمدو کی بھی جگہ پہ الحمدو پڑھتا ہوں تو میں حرف کو تبدیل کر رہا ہوں، تو لہٰذا قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے۔ یعنی اس انداز سے ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں
کیونکہ دیکھو بہت سی باتیں ہیں، اگر ڈاکٹر سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، یہ مضر ہے، لیکن جب تک ہم نے اندر سے نہیں سمجھ لیا نا کہ واقعی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ ایسے ہی تجوید کے اعتبار سے ایک قاری قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، یہ راہ جدی ہے، اس کے اتنا بڑا گناہ ہے، وہ بے شک لاکھوں تقریریں اور بیانات میں ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے من سے یہ آواز نہیں نکلے گی کہ واقعی یہ مسٹیک ہے، واقعی یہ میری غلطی ہے، اس وقت اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین محترم، اپنے قرآن کو تصحیح کے حوالے سے فکر مند ہو جائیں کہ قرآن کو میں نے غلط نہیں پڑھنا، میں نے ہر صورت اس کو صحیح ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو پہلا معاملہ ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم اپنی نماز کو بھی درست کریں۔ ان رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہم اپنے مساجد کے ائمہ حضرات سے مستقل رابطے میں رہیں اور اپنی نماز اور اسی طریقے سے اپنا قرآن پاک وہ درست کریں، اس کی اصلاح کروائیں۔ یہ بہت اہم جو ہے رمضان کی مہینے میں یہ جو ہمیں سعادت مل رہی ہے، تو اس سعادت کو جو ہے کسی صورت میں مت چھوڑیے گا، اور رمضان کے ان لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت پر خاص زور دیں کہ اس کو ہم صحیح کریں۔ تو صحیح کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے طریقے سے ایک آپ ان مسٹیک کو سمجھنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریکارڈ کر دیں، لیکن پہلے آپ کانسیپٹ سے سمجھے صحیح کہ مسٹیک ہے کیا، لیکن اب دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کو سنیں۔ جب ریکارڈ کر کے سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی میں نے ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اپنی غلطی کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جب غلطی سمجھ آنا شروع ہو جائے، سمجھ آنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، اس کو تصحیح کریں گے۔ صحیح کیسے ہوگی؟ صحیح کرنے کے دو طریقے عام سے عام اصول ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے تیز نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھنا، آہستہ رفتار سے پڑھنا ہے۔ دوسری بات اونچی آواز سے پڑھنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس میں آپ غور کریں گے کہ عام عوام الناس، ہمارا جو عام معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس طریقے سے جو ہم دل کے اندر پڑھتے ہیں نا، دل کے اندر پڑھنے سے ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے ہاں پڑھا یا ہاں نکلا ہے، سواد ادا ہوا یا سین ادا ہوا، ٹھیک ہے، زال ادا ہوا یا زا ادا ہوا، اس کا فرق ہمیں واضح۔ جب فرق واضح نہیں ہوتا تو ہم اسی طریقے سے دل کے اندر پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس کی ادائیگی جس کی کچھ بہتر ہو بھی چکی ہو، دل کے اندر بار بار پڑھنے کی وجہ سے اس کی ادائیگی اور کمزور ہو۔ تو سامعین محترم، اس بات پر خاص طور پہ غور کیجیے گا کہ جو اونچی آواز سے پڑھنا، اور پھر آپ کو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب کہ اتنا اونچی پڑھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ گلا خشک ہو جائے تو آپ کیا کریں، اتنا اونچی پڑھنا کہ کم از کم آپ کو اپنے کانوں میں آواز سنائی دے۔ اتنی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ خواتین جو ہے ماؤں بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی گزارش ہے گھروں میں بیٹھ کر کہ وہ بھی اکثر یوں کرتے ہیں، غور کیجیے گا کہ ہونٹوں کو بند کر کے اس طریقے سے مطالعہ کی صورت، جیسے مطالعہ ہوتا ہے اس طریقے سے دل کے اندر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اگر ایسے ہی نماز کی حالت میں ہونٹ بند کر کے آپ نے دل میں تلاوت کر دی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنا اہم نازک مسئلہ ہے، اس لیے یہ جو اونچی آواز سے میں نے عرض کیا، اس پر خاص توجہ دیجیے، آہستہ رفتار سے اور اونچی آواز سے پڑھیں، اس کے اندر تجوید کے اندر انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو یہ ایک لمحہ تھا، اور دوسرا معاملہ اس کے اندر قرآن کو خوبصورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے زینت بخشو، حسنوا القرآن باصواتکم، اپنے قرآن کو جو ہے اپنی آواز کے ذریعے اس کو حسن بخشو۔ یہ امر کسی کے ہے، نبی کے ہر امتی کی، یہ صرف کسی قاری اور مولوی کے لیے۔ یقیناً دین جو ہے وہ کسی قاری کی، کسی کی وراثت نہیں ہے، وہ تو نبی کے ہر امتی کی وراثت، اس کو ہر آدمی حاصل کرے۔ علماء تو اسی چیز کی آواز لگا رہے ہیں کہ آؤ نبی کی وراثت کو ہم سے سیکھو اور حاصل کر لو، لے لو ہم سے۔ تو دوسرا ہے قرآن کو خوبصورت، اب اس کی بھی فکر کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا بھی آئے گا۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا ناظرین کیا ہے، فرض عین ہے، اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اب کیسے قرآن کو خوبصورت پڑھا جاتا ہے، آئیے میں آپ کو سورۃ فاتحہ ایک انداز میں پیش کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں، اور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. بہت شکریہ حضرت کیفی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ حضرت کیفی صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کو تجوید کو صحیح کرنے کے لیے جو انہوں نے رہنما اصول بتائے اس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، چاہے وہ کس بھی عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں. اگر قرآن کو صحیح پڑھنا ہے تو تجوید کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور تجوید کے لیے حضرت قاری صاحب نے 2 رہنما اصول آپ کو بتائے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا اور آہستہ رفتار سے پڑھنا. تو اس کو اگر ہم فالو کریں گے تو اگر ہماری تجوید یا ہمارا تلفظ کچھ ٹھیک نہیں بھی ہے تو ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. محترم کیفی صاحب سے ایک آخری سوال ہم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بغیر تجوید کے قرآن پڑھا. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے دیہاتوں میں یا گاؤں میں لوگ ایسے پڑھتے ہیں قرآن جن کی تجوید غلط ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہا کو ہا یا مختلف ورڈس کو مکس اپ کر دیتے، پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا ورڈ پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ جیسے نوجوانوں کے لیے کہ آپ کا مدرسے میں ایک کورس بھی کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل کورس ہے کہ وہ کیسے تجوید صحیح کریں، یا ان کے لیے کوئی آن لائن آپ کا کوئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ بوڑھے حضرات جنہوں نے پہلے پڑھ رکھا ہے اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو احساس ہو چکا ہے کہ ہم اپنی قرآن جو ہے وہ صحیح کریں، تو ان کے لیے کیا فرمائیں گے کہ وہ کیسے اپنے قرآن مجید کو؟ بالکل بہت ضروری ہے. میں اس کی پہلی مثال تو یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سارے کو بچپن میں ایمان نہیں لائے تھے، بڑی عمر میں ایمان لائے تھے اور انہوں نے سب دین سیکھا، سارا قرآن سیکھا. اور ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے بات کی جائے تو کہتے ہیں اب ہماری عمر بڑی ہوگی، اب ہم کیسے سیکھیں. تو میرے بھائی یہ والا جو ہے نا ذہن میں اشکال پیدا کر کے اپنے آپ کو غلط فہمی اس کو دور کرے. ایسا نہیں ہے کہ عمر بڑی ہوگی تو ہم سیکھ نہیں سکتے، سیکھنے کی عمر ہے، سیکھ سکتے ہیں. بس اپنے اندر یہ ذوق شعور بیدار کریں، ضرور سیکھ سکتے ہیں. اور اس سیکھنے کے طریقے اپنے قریب کے اساتذہ کرام کو رائے کرام ائمہ حضرات ان سے رابطہ رکھیں. سب سے پہلی بات، سب سے زیادہ فائدہ تو ان سے حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر وہ نہ ہو کسی جگہ پہ ایسا معاملات تو پھر آن لائن طریقے ہیں. فیس بک پر ہمارے جانا پیج ہے میرا، اس طرح یوٹیوب پر تجوید و قرات کے حوالے سے چینل ہے، اس کے اندر اسباق نماز کے حوالے سے بھی ہیں، نورانی قاعدے کے حوالے سے بالکل بیسک بھی، بچوں کے لیے بھی مارکیٹس یعنی اور بڑوں کے لیے بھی الحمدللہ اس کے اندر ریکارڈنگ موجود ہے. اس کو سن کر پھر اس کو فالو کرے اور پھر سن کے فالو کرنے کے بعد پھر اس کو ریکارڈ کرے اور پھر سننے کے بعد کیا اس کی کتنی بہتری ہے. تو ایک آخری فرمولہ یہ بھی ہے کہ جب کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہونے سے پہلے یہ کچھ بہتر ہے. بہت شکریہ حضرت کیفی صاحب. اور آخر میں ایک حضرت کیفی صاحب نے جو بات کی ہے دوران گفتگو، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضرت کیفی صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ دیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو حضرت کیفی صاحب نے جیسے فرمایا کہ زبان سے اگر تلفظ نہ ہو قرآن کا تو وہ تلاوت نہیں کہلاتی. اور اسی طرح نماز میں بھی اگر تلاوت نہیں ہوئی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. بڑی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی حضرت کیفی صاحب نے، آپ کا شکر گزار ہوں گا. اور حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ، دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے اگلے پروگرام کے لیے بھی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ بشیر احمد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے.